حسد کی آگ سے بچ اے ظالم، اسے جل جاتے ہیں اپنے گھر۔ معزز سامعین، ترقی کی راہ میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ حسد ہے۔ حسد ایک ایسی دیوار ہے جسے آدمی خود کھینچ لیتا ہے۔ جیسے جیسے حسد میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے جو دیوار اس نے کھینچی ہے وہ اونچائی کی طرف روز بروز اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی دیوار کی اونچائی میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اصل میں حاسد کبھی اس پر خوش نہیں ہوتا دوسروں کی ترقی پر۔ حاسد ہمیشہ بے چین بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کو سکون میں دیکھنا نہیں چاہتا، دوسروں کی ترقی میں وہ خوش نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سکون بھی حرام کر دیا ہے۔ اس کی زندگی روز بروز تنگ ہوتی جاتی ہے۔ جس طرح وہ دوسروں کے لیے ایک پروگرام بناتا ہے، اپنے عقل میں خیالات میں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اسی طرح جیسے ہی اس کے دوسروں کے حوالے سے پلان پروگرام ذہن میں بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خود کے ساتھ اس طرح کے معاملات فرماتے ہیں، کیونکہ حاسد اصل میں وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو کچھ علم کچھ مال دولت دیا ہے تو وہ حاسد اس پر خوش نہیں ہوتا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا جو فیصلہ ہے یہ صحیح نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز عطا کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ اپنے عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی اس کے مستحق نہیں تھا، اس کو یہ چیز ملنی نہیں چاہیے تھی لیکن وہ اللہ کو پہلے قصوروار قرار دیتا ہے، اگر الفاظ سے نہ کہے لیکن دل میں یہ گمان اس کے غالب ہوتا ہے کہ یہ اس کے قابل نہیں تھا یہ چیز جو اس کو ملی ہے۔ تو انسان جب اللہ کو فیصلہ کرنے کا عادل تسلیم دل سے نہیں کرتا تو اس کے دل سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، روز بروز جلتا رہتا ہے۔ یہ آگ اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تو جلا دیتی ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر کا پورا ایک نظام وہ بھی سمجھو کہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کا، اپنے اولاد کا، اپنے گھر کا ایک دشمن ہوتا ہے، حاسد دشمن ہوتا ہے، کیونکہ حاسد جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کی یہ چیز ختم ہو جائے تو وہی معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہ معاملہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دل جو اس کے اندر دل ہے اس دل میں سکون نہیں رہنے دیتے ہر وقت وہ بے چین رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سکون کی زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، اور یہ ایسی زندگی ہو کہ آپ کے اندر ایک سکون ہو، اطمینان ہو، اور آپ کے گھر میں آپ جہاں جائیں گے آپ کو سکون ملے گا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے حسد ختم کر دیں دوسروں کے ساتھ۔ یقیناً جب آپ حسد اپنے دل سے ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے گا، ایسے راستے کھول دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی محنت سے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے عقل سے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے شعور سے نہیں ہوں گے، وہ آپ کی ترقی سے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے مال سے نہیں ہوں گے، وہ آپ کی اولاد سے نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کے اس فعل سے ہوں گے، اس کام سے ہوں گے جو آپ اپنے دل میں کسی کا حسد نہ رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا